مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. پروگرام کا نام ہے آپ کا مدنی چینل. جی ہاں, آپ کا مدنی چینل آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں. مدنی چینل کی دعوت عام کیجئے, دیکھنے کی دعوت کو عام کیجئے. ہو سکتا ہے آپ کسی کو 2 منٹ 1 منٹ یا کچھ منٹ آپ اس کو لے کے بیٹھیں اور اس کا ذہن بنائیں کہ بھائی مدنی چینل دیکھیں, اور وہ مدنی چینل دیکھے اور پھر وہ اسی کا ہو کے رہ جائے گا, کیونکہ دیکھنا ضروری ہے. جب دیکھے گا نہیں تو پھر آئے گا کیسے؟ تو آپ کی دعوت سے ہو سکتا ہے کہ کسی کی اصلاح کا سامان ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا, فون پر بات ہو یا ملاقات ہو, فون پر بات ہو یا ملاقات ہو. اکبر بھائی سب سے کہتے رہیں دیکھتے رہیے مدنی چینل, اور مدنی چینل میں پروگرام آپ کا مدنی چینل. جی ہاں, آپ گھر میں بیٹھ کے بات چیت کرتے ہیں, دوستوں میں بات چیت کرتے ہیں, اسلائی میں آپس میں بات چیت کرتے ہیں, اور اس پروگرام کو یوں دیکھنا چاہتے ہیں, اس کا انداز یوں ہونا چاہیے, اس کی کوالٹی اس طرح بڑھ سکتی ہے. تو کیا ہیں آپ کے مشورے؟ یہ سمجھیں ایک پروگرام ہے آپ کا مدنی چینل, یعنی آپ کے مشورے دینے کا وقت ہو چکا ہے. تو کس انداز سے ہمیں ناظرین رابطہ کر سکتے ہیں؟ جی اکبر بھائی کیا کہیں گے؟ بابو جو گفتگو میں نے کرنی ہے وہ تو کروں گا, لیکن آپ کی انرجی, مطلب ایسی کون سی انرجی ڈرنک پیتے ہیں, کون سا کیا کرتے ہیں کہ یہ جو ماشاءاللہ آپ, چونکہ ہم لوگ ابھی 2-2.5 سال ہوئے ہیں اسکرین پر آئے ہیں, میں چلا جاؤں کیا؟ نہیں, آپ 12-13 سال سے جو ہے وہ اسکرین پر ہیں, تو وہ ماشاءاللہ جو انرجی شروع سے لے کر اب تک ہے, اور اسی انداز میں آپ آتے ہیں. تو ایسا کیا اس کا پہلے اس کا راز کوئی بتا دو. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کا مدنی چینل, یہ صحیح ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں جو ہے وہ اپنا, ہمیں بھی آنا چاہیے کوئی اس کا. آپ کا اپنا حضرت ایک رنگ ہے ماشاءاللہ. کیا بات ہے, ماشاءاللہ, جزاک اللہ. جو ہے وہ ناظرین سے عرض کروں گا کہ یہ ٹکر دیکھ رہے ہیں, اس پر جن کے نام چل رہے ہیں ان خوش نصیبوں کے نام ہے جنہوں نے ہمیں صحیح سوال کا جواب جو ہے وہ دیا تھا. آخر میں انشاءاللہ قرآن دازی بھی جو ہے وہ ہوگی, اور انہی ناموں کی قرآن دازی ہوگی. ہاں, اور پھر ان میں انشاءاللہ تعالی اصل میں بعضوں کے میسیجز جو ہے وہ اپنا یہ بھی آئے کہ سوال کیا تھا پچھلی دفعہ کا, وہ بھی معلوم ہونا چاہیے. جی, وہ سوال بھی اس میں ٹکر پہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اچھا, بعض یہ کہتے ہیں جیسے انہوں ٹکر پہ اپنا نام تو دیکھ لیتے ہیں, اب قرآن دازی میں وہ اتنی جلدی چلتی ہے, یوں سمجھیں کہ 5 سیکنڈ یا 6 سیکنڈ میں نا وہ نام ہو جاتے ہیں. اب وہ اتنا تیز چلتا ہے ہمیں نہیں نظر آتا. ناظرین کہتے ہیں کہ جو ہمیں ٹکر پہ تو اپنا نام نظر آ گیا, لیکن قرآن دازی کے اندر ہمیں اپنا نام نہیں نظر آتا ہے. اس وجہ سے ہم اتنے سالوں سے آپ کو جواب دے رہے ہیں, تو ہمارا جواب آپ شامل نہیں کرتے, آپ وہ پرچیوں والا سسٹم جو ہے وہ کریں. تو ایسا نہیں ہے, جو ٹکر پہ جن کے نام ہیں الحمدللہ قرآن دازی میں جو اسکرین پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ سارے ہی شامل ہوتے ہیں. اچھا, بعض دفعہ اس میں آپ تھوڑی ذہن سازی کریں, میں آپ سے چاہوں گا کہ اس بارے میں بتائیے کہ جب قرآن دازی کی بات آتی ہے, ہو سکتا ہے کوئی کسی نے 100 مرتبہ نام بھیجا ہو, کسی نے 50 مرتبہ, ہمارا تو آ ہی نہیں رہا ہے, اور جس نے 1 مرتبہ بھیجا اس کا نام آ گیا. اب جو گھر میں بیٹھا ہوا ہے, میں تو اتنے عرصے سے بھیج رہا ہوں, بعض دفعہ شاید یہ بھی گمان چلا جاتا ہو کہ بھائی یہ نہیں نکلے گا ہمارا, میں دیکھو بھیج رہا ہوں اور یہ دیکھو آئے گا نہیں ہمارا, کیونکہ کشش ایسی ہے نا, تحفہ ایسا مل رہا ہے کہ وہ ہے تبرکات کا, اور مقدس تبرکات ہیں. تو اس بارے میں کیا بولیں گے اکبر بھائی, کیا ذہن بنائیں گے؟ دیکھیں, یہ اس پر پہلے بھی سید وہ کہتے ہیں نا ایمانداری سے ہو رہی ہے. سید یوسف بھی جب آتے رہے نا تو ان سے بھی پوچھا ہے, تو انہوں نے خود بتایا ہے کہ ذہنی آزمائش کے اندر, یعنی ایک ہی گھر کے 5 افراد ان کے مختلف اوقات میں ان کے جو ہے وہ اپنا نکال, تو یہ قسمت پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے. تو بہرحال آپ کو جو ہے نا وہ حوصلہ آپ کو نہیں ہارنا چاہیے. ہو سکتا ہے آج آپ کی ترکیب ہو جائے. جی ہاں, پاسبلٹی ہے کہ جنہوں نے میسیج کیا ان کا جو ہے وہ نکل آئے. تو ہمارے سلسلے کا فارمیٹ یہ ہے کہ ہم آپ کو شروع میں جھلکیاں دکھاتے ہیں, اور جب یہ جھلکیاں ختم ہوں گی تو میں ہوں گا, سید عابد ہوں گے, اور اسکرین پر ہمارے ساتھ کوئی اور بھی ہوگا. وہ کون ہوگا آپ گیس کریں. آئیے پہلے جھلکیاں دیکھتے ہیں.
سرزد سے سینہ مدینہ بنا تھا، سگار چاہیے سرکار زندگی کے لیے۔ آپ کے گھر پر دروازے پر دستک ہوئی، ایک دوست آیا انڈوں کی ٹوکری لے کر۔ مصیبت میں جب لیا ہوگا، اے ختم رسل مکی مدنی میں میٹی کے سادات برتن میں کھاؤں، سرتاب قدم ہے تنے سلطان زمن تھو، کیا جود و کرم ہے شگفت تیرا، سب تمہارا کرم ہے آقا۔ دیمک ایک ایسا کیڑا ہے جسے روشنی سے نفرت ہوتی ہے، جو تیرا شیدا۔ وہ جو گاؤں سے آئے تھے، دیہات سے، انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے ان کلمات کو گن کر محفوظ کر لیا۔ لگا کے گرا یہ ایمان والے، تنہا کون ہے اللہ اللہ، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، کمال حسن حضور ہے۔ جان ہے تو جہان ہے۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو آپ عبادات بھی کریں گے، ماں باپ کی خدمت بھی کریں گے۔ میرے پیارے آقا کی شان ہی نرالی ہے، کروں گے یاد آتی سنہری جانیاں، پکارو جو میٹھا مدینہ مرحبا کے خاص کبریا ہو، مانگتا ہوں جو مانگتا نہیں ہونے جی مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے جھلکیاں دیکھی، انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ نے چاہا وقت میں برکت ہو جائے تو ہم جتنی چیزیں دکھائی ہیں ہم آپ اس کو جو ہے اپنے سلسلے میں دکھا سکیں۔ آپ کے جو میسیجز ہیں وہ بھی انشاءاللہ عز و جل ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے، ایس ایم ایس پر مجھے آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور جو ہے سید عابد ہیں ان کو آپ فیس بک کے ذریعے بھی آپ اپنے پیغامات پہنچا سکتے ہیں، یوٹیوب چینل کے ذریعے بھی آپ اپنے پیغامات پہنچا سکتے ہیں، کالز کے ذریعے آپ کوئی اپنی بات ہم تک پہنچا سکتے ہیں، تو یہ ذرائع ہیں، آپ اس کے ذریعے بھی آپ ہم سے بات چیت کر سکتے ہیں، آپ کا پیغام ہم تک پہنچ جائے گا۔ بالفرض اگر کوئی میسیج ابھی نہیں پڑھ سکے تو پھر بعد میں جو ہے وہ شامل ہو جائے گا کہ آپ نے کیا بات کہی ہے۔ اصل میں آپ کا پیغام پہنچ جاتا ہے، اور بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں اس پہ ڈسکس ہو جاتی ہے، اور بعض ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ وہ ڈسکس نہیں ہو پاتی ہیں لیکن علم میں آ جاتی ہیں۔ اکبر بھائی یہ پروگرام لے کے چل رہا ہے ماشاءاللہ، آپ بھی چل رہے ہیں۔ آئیے جو میرے ساتھ اب کون چل رہا ہے؟ عابد جب یہاں نہیں ماشاءاللہ اس وقت کون میرے ساتھ یہ پروگرام لے کر چلتے تھے، تو آئیے ان کو اسکرین پر دکھائیں، ان سے کچھ بات کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے رضا بھائی؟
الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. اکبر حسین بھائی اور سید عابد شاہ صاحب, کیا بات ہے, امید ہے آپ دونوں خیریت سے ہوں گے ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. علی کل حال. یہ ضرور ہے کہ آپ جیسے اب سید عابد جب سے آ رہے ہیں تو مجھے جو ہے وہ سلسلے میں بولنے کا موقع جو ہے وہ اپنا کم جو ہے وہ, تو کیا میں حضرت چلا جاؤں اس بات سے, مطلب یہ ہے میں چلا جاؤں؟ نہیں یہ اچھا ہے نا, جو ہے وہ اچھا ہے, جو ہے وہ اپنا اس میں آپ کے جو ہے وہ حق میں بات کر رہا ہوں. کہاں کہیں گے رضا بھائی, پروگرام میں ایک کچھ ایپیسوڈ کے بعد آنا ہوا. عابد شاہ صاحب کی جو آج انرجی ہے نا وہ زبردست ہے. میں فیس بک کے کمنٹ پڑھ رہا ہوں, میرا کام ہے وہ تو کرنا ہی چاہیے. تو ایک کمنٹ آیا تھا ذیشان ہارون بھائی کا, کہتے ہیں کنگ آف کڈس مدنی چینل, ہمارے عابد باپو کی آمد, مرحبا, ویلکم, خوش آمدید, مرحبا مرحبا. کیا بات ہے, کنگ آف کڈس مدنی چینل, کنگ آف کڈس مدنی چینل, مزید بھی فرمائشیں ہیں اور سلطان بادشاہ. جی فیس بک کے کمنٹس بھی ہوں گے انشاءاللہ عز و جل. جی جی, اور بہت کچھ آپ نے جھلکے تو دکھا دی ہیں, اور رضا بھائی ہیں اور آپ نے میں رضا بھائی سے معلوم کرنا چاہوں گا. رضا بھائی آپ کچھ ایپیسوڈ کے بعد جو ہے تقریباً 4 ایپیسوڈ کے بعد آپ پروگرام کا حصہ بنے, کیا کہیں گے ناظرین کو؟ جی نیا ایسا لگ رہا ہے باپو, آپ بھی سیٹ ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. نیا ایسا لگ رہا ہے. جی جزاک اللہ خیر, اللہ تعالیٰ آپ رضا بھائی ہمارے ساتھ شامل ہی رہیں گے انشاءاللہ پورے سلسلے میں, اللہ نے چاہا تو ان سے اور مزید جو ہے وہ گفتگو کرتے رہیں گے. اور ہم نے آپ کو جھلکیاں دکھائی, اور ہمارا طریقہ کار یہ سلسلے کا کہ ہم ابتدا میں جو بچوں کے حوالے سے ہمارے پاس جو چیز ہوتی ہے اس کو ہم ابتدا میں شامل کرتے ہیں. تو انشاءاللہ عز و جل جو ہمیں ایک جو ہم نے پیکیج دکھایا تھا مدنی مذاکرے میں بھی جو ہے وہ اپنا چلا تھا, لیکن اس کے بعد پھر چونکہ وہ مدنی پھول امیر سنت کے جو ہے وہ ملتے ہیں تو ان کو مرج کر جو ایک مدنی گلدستہ بنتا ہے. اور آج کل یہ دکھایا جا رہا ہے تقریباً ہر مدنی مذاکرے میں جو ہے اس قسم کا ایک خاکہ آپ کے لیے اور اب پیش کیا جاتا ہے. مدنی مذاکرے ابھی بقرہ عید کے آ رہے ہیں, اس میں بھی انشاءاللہ عز و جل ایسی چیزیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملیں گی. تو سید رضا بھائی کا جو ہمارا مدنی گلدستہ ہے, آئیے وہ دیکھتے ہیں. سرزد سے سینہ مدینہ بنانا تھا, مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا. حاجی سید ماہ رمضان المبارک کتنی برکتوں والا مہینہ تھا. جی حاجی ابو بکر, رمضان میں 2 وقت مدنی مذاکرے ہوتے تھے. فجر سے پہلے امیر سنت کی دعا, فجر کے بعد پیارا پیارا نغمۂ شورا کا بیان, مغرب سے پہلے دعائے افطار. رمضان کیا برکت والا مہینہ تھا. ماہ رمضان میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. حاجی صاحب رمضان مبارک میں عادتوں کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے. فرمانے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان مبارک کیا ہے, میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو. امیر اہل سنت, ہم رمضان مبارک میں جیسے نیکیاں کرتے تھے اس طرح نیکیاں کرنے کے لیے کیا کریں؟ رمضان المبارک جو ہے اس میں تو واقع نیکیوں کا جذبہ قدرتی طور پہ بڑھ جاتا ہے, اور رمضان شریف جیسا ماحول رمضان شریف کے علاوہ پیدا کرنا یہ ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے. لاکھ مطلب ہم سر ٹکرا لیں, لیکن وہ فضائیں, وہ ہوائیں, وہ لذتیں, وہ رقت, وہ سوز و گداس ہم لا ہی نہیں پاتے, لا ہی نہیں سکتے. ایک قدرتی نظام ہے. رمضان شریف جیسے ہی آتا ہے ایک عجیب وہ کیفیت ہو جاتی ہے. نیکیاں تو بہرحال جاری رکھنی چاہیے. نماز پڑھتے ہیں تو خالی رمضان میں ہی پڑھے یہ نہیں, سارا سال نماز پڑھنی چاہیے. ہمارے یہاں بھی بچے جو ہیں ماشاءاللہ جذبہ ہوتا ہے, مسجد بیت بناتے ہیں گھروں میں اور اس میں بیٹھتے ہیں تو تسبیح پڑھتے ہیں, تلاوت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, تو
سارا اس سال ان کو بھی وہی مسجد بیت کو باقی رکھنا چاہیے کہ یہ بھی یاد رمضان ہے، اس میں رمضان کی یاد رہتی ہے، اور اس میں نمازیں وغیرہ پڑھتے رہنے چاہیے، اس کو ہٹا نہیں دینا چاہیے۔ بلکہ مسجد بیت بنانا تو سنت ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی مبارک مکان میں عالی شان میں مسجد بیت تھی، اور بزرگان دین کا سلسلہ صحابہ کرام مسجد بیت کی بہت روایتیں ہیں۔ یہ پہلے ایک ماحول تھا، اب نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اب کافی کم ہے، اب بھی کہیں کہیں ہے مسجد بیت بناتے ہیں۔ یہ ایک اچھا کام ہے، نیک کام ہے کہ اسی میں بندہ نفلیں پڑھے، تلاوت کرے، تسبیح پڑھے، کچھ نہ کچھ عبادت پڑھے، اور اسلامی بہن فرض نمازیں بھی اسی میں پڑھے۔ اور جن ملکوں میں یا جن شہروں میں مسجدیں نہیں ہیں، یا جو مسجد میں نہیں جا سکتا، جیسے میں خود مسجد میں با جماعت نماز پڑھنے کے لیے نہیں جا پاتا، میری مجبوریاں، تو میں نے بھی مسجد بیت جمعۃ الوداع کو بنائی تھی۔ میرے لیے تو اس میں جمعۃ الوداع کی یاد رمضان ہے۔ اس میں کوئی اینٹ اور یہ مطلب مینارے اور گنبد بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بس وہ نیت کر لی گئی حصہ اور لکیر کھینچ لی، لکیر ابھی تک بنی ہوئی ہے، رمضان کی یاد ہے اس میں، اور لکیر بنی ہوئی ہے، اس کے اندر کرسی رکھ دی، میں کرسی پہ نماز پڑھتا ہوں، میری مجبوری ہے، تو وہ میری مسجد ہے۔ اس طرح یہ کہ ایک ثواب ملتا ہے، اور عورت کے لیے تو زیادہ فائدہ اس طرح بہن کے لیے کہ یہ بھی اپنی مسجد بنا لیا، ایک مسجد بن گئی، سب کے لیے کافی ہے، وہ سب پڑھ سکتے ہیں۔ ایک گھر میں 10 مسجدیں بنائے تب بھی صحیح ہے، الگ الگ تھوڑی جگہ پر۔ تو اس طرح یہ کہ اس طرح بہن جب نماز کے لیے آئے تو اعتکاف کی نیت کر لے، نفل اعتکاف اس میں کر سکتی ہے، یہ ایکسٹرا ثواب ہے۔ یا ویسے ہی دینی کتاب پڑھنی ہے، ادھر ادھر بیٹھنے کے بجائے اس میں آگے بیٹھ جائے، دینی کتاب پڑھے، اعتکاف کی نیت بھی کر لے، ثواب مفت کا ہاتھ آئے گا۔ لیکن اس طرح بھائی اعتکاف کی نیت نہیں کر سکتا، چاہے مسجد وہاں ہو یا نہ ہو، اس طرح بہن کر سکتی ہے مسجد بیت میں، اور سارا سال وہ اعتکاف کر سکتی ہے، 1 سیکنڈ کے لیے بھی کر سکتی ہے۔ جیسے ہم مسجد میں مرد جو ہیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں مسجد میں، نفل اعتکاف۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، رمضان کی یادیں، اور کس انداز سے آپ رمضان کو یاد کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، جو اچھی چیز ہے اس کو یاد رکھا جاتا ہے رمضان میں۔ جیسے بچوں نے شروع کیا، پھر اس کے بعد جو امیر السنت کی طرف سوال آیا تو رمضان کی یادیں ہیں، تو رمضان کا بھی ڈسکس ہونا چاہیے، اور پھر اس طرح بیچ میں روزے بھی رکھتے رہیں۔ اور مسجد یہ اس میں خاص مسجد بیت کا جو ہے وہ اپنا تذکرہ کیا امیر السنت نے، اور مجھے یاد ہے کہ مسجد بیت کا جب رمضان المبارک میں غالباً یا رمضان المبارک کے بعد یا رمضان المبارک میں رات کے غالباً مدی مذاکرے میں یہ تذکرہ ہوا تھا، اور باقاعدہ یوں سمجھے کہ اس کی کیمپین جو ہے وہ اپنا چلائی گئی تھی۔ امیر سنت نے کہا کہ آپ میسیجز جو ہے وہ بھیجیں، تو ممکن ہے کہ الحمدللہ عز و جل بہت سارے لوگوں نے، شاید ہم بھی گھر میں تھے تو نیت جو ہے وہ کر لی تھی کہ کیسی بہترین چیز ہے کہ اسلامی بہنیں گھر پہ بنا لیں گی، تو جس طرح ہم مساجد میں جا کر نفلی اعتکاف کر سکتے ہیں تو اسلامی بہن جب چاہے اس میں جائے اور وہ نفلی۔ اور بعض جگہ پر ایسا بھی ماحول ہے کہ کسی گھر میں موئے مبارک تشریف فرمائے تو اسی کمرے کو ایک عبادت کے لیے خاص ایک رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ سعادت نہیں ہے تو دیگر سعادتیں جو ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، تو گھر کی بچیاں جو چھوٹے بچے ہیں وہاں پر جا کر عبادت وغیرہ کریں۔ تو اچھا، بعض کے لیے بات بھی نہیں ہو کہ مسجد بیت بھی، یہ بھی نہیں ہو کہ گھر میں مسجد، تو یہ اسلامی بہنوں کے لیے امیر حسن نے کافی اس کی وضاحت بھی کی ہے، اور دیکھیے وہ نیت کرنے سے ہی جو ہے وہ اپنا بنے گی، ایک ویسے ہی آپ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ مسجد بیت نہیں ہو جائے گی۔ اچھا، دوسرا یہ امیر سنت نے یہ بھی فرمایا کہ اب ہمارے اس دور میں نا یہ کلچر یعنی یہ بہت کم ہو گیا ہے، پہلے کے دور میں جو ہے نا یہ باقاعدہ جو ہے وہ اپنا تھا، تو اب ہمیں نا ہمیں لگتا بھی ہے کہ یار یہ کیا جو ہے وہ اپنا ہے نئی چیز بات سمجھ رہے جو ہے وہ، تو اس طریقے سے تو بہرحال رضا بھائی بھی جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل ہیں سلسلے کے اندر، اور فیس بک کے جو کمنٹس ہیں وہ یہاں کمنٹس شامل کیے جائیں گے، ہاں یہاں بیٹھ کر شامل کرتے تھے، تو وہ اب بھی جو ہے نا رضا بھائی جیسے ہی آپ کے پاس جو میسیجز وغیرہ کا سلسلہ اور الحمدللہ آ ہی رہے تو آپ جب دیکھیں اور شامل ہونا چاہیں تو شامل ہو سکتے ہیں۔ جی اکبر بھائی، اب کیا میسیجز آ رہے ہیں، اور
اعجاز رضوی ہیں، کہتے ہیں جی میرا یہ ناقص مشورہ ہے کہ آپ اس مدنی چینل کے ناطقاں کو مدنی چینل کے دیگر پروگرامز کی بلائیں، جیسے رمضان میں بہار رمضان میں آتے تھے، تو آپ ان پروگرام کو محفل نعت، کل آنکھ صلی اللہ اور حاضر جواب میں دلوائیں. یہ ایک مشورہ ہے، ناقص مشورہ دیا ہے، آپ پہنچا سکتے ہیں. میں ایک ساتھ کچھ مزید کمنٹ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ انٹرنیٹ کب تک ہمارا ساتھ دیکھ سکتا نہیں ہے. انس عدنان بھائی ہیں، کہتے ہیں مدینہ سلسلہ چل رہا ہے ماشاء اللہ. آپ سے ایک فرمائش کرنی تھی کہ آپ سلسلہ نمبر 206 میں پڑھے جانے والا کلام سنا دیں. اس کلام کا آغاز تقریباً 4 بجے ہوا تھا. اب یہ سلسلہ نمبر 206 شاید یہ آپ کا مدنی چینل ہی کا 206 ہے. نا ایسا نہ کریں نا، نہیں بھائی یہ 205 تو آج چل رہا ہے یار، جو ہے وہ اپنا یہ ہوگا ایک ہفتے کے بعد کا بتا رہے ہیں. یہ اسلام فور کڈس کا ممکن ہے. تو پروگرام کا نام نہیں لکھا، شاید انہوں نے پروگرام کا نام نہیں لکھا. ہاں تو جی پروگرام کا نام نہیں لکھا، نہ پروگرام کا نام پروگرام کا نام بھی لکھ دیں. نہ پروگرام کا نام لکھا ہے، نہ کلام کا نام لکھا ہے کہ کون سا کلام. ٹائم بتا دیا کہ اتنے بجے جو ہے وہ، تو غالباً جو چیزیں بتائی نہیں جاتی عموماً وہ 4 بجے کا جو ٹائم انہوں نے بتایا نا، تو چونکہ ہمارا تو صرف ہفتے کو آتا ہے بھائی، یہ اسلام فور کڈس آتا ہے تو اس میں ممکن ہے جو ہے وہ اپنا پڑھا ہو. تو اگر یہ نام بتا دے نا تو پاسبلٹی ہے کہ شاید ہو سکتا ہے کہ ہم نے اپنے سلسلے میں اس کو ہم تیار کر کے لے کر آئے ہوئے ہوں. تو ہاں تو یہ جو ہے وہ اپنا ہے. تو جلدی آپ کچھ تفصیل کے ساتھ آپ شامل ہوئے اور اچھی نیتوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ اپنا شامل کریں. اب ہم جو ہے وہ چل رہے ہیں. ایک ہمیں میسج آیا تھا کہ ذہنی آزمائش کے اندر ایک مدنی منع نے ایک کلام جو ہے وہ اپنا خلیل بھائی کی آواز میں جو ہے وہ چلتا ہے بیک گراؤنڈ میں، اور اشاروں کے ذریعے سے تو جو کچھ وہ کلام جا رہا تھا ان کے اشارے کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنا وہ سمجھاتے ہیں. تو بہت ماشاءاللہ اٹریکٹیو ہے اور دیکھنے میں جو ہے وہ اپنا آپ کو اس سے سیکھنے کو بھی جو ہے وہ اپنا ملے گا. تو آپ کے جو گھر میں مدنی منع ہیں، بچے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ آپ یہ دکھائیں. اور ویسے سائن لینگویج جو ہے وہ اپنا سیکھ، اور یہ آنی چاہیے، کچھ نہ کچھ اشارے آنے چاہیے، کوئی کلام آنا چاہیے. بعض دفعہ ایسے لوگ مل جاتے ہیں، اب وہ بیچارے سے کوئی بات نہیں کر رہا، لیکن اگر آپ اس انداز سے چند اشاروں میں بات چیت کر لیں تو آپ کو آتے ہیں اکبر کچھ اشارے؟ یار کچھ نہ کچھ تو آتے نہیں. میں آپ کو بتاؤں، کچھ ہمارے خصوصی اسلامی بھائی ہیں، بعض ہیں ان سے ہمارا 20-25 سال کا واسطہ ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہمیں نا چند چیزیں ان کی سمجھ میں سمجھ آ جاتی ہیں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ایکسپرٹ ہیں، وہ پھر اپنی اور چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا. اچھا اگر ہم ان کو بولیں گے نا کہ نہیں سمجھ میں آ رہا تو بعض اوقات وہ تھوڑا سا مطلب جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ، اچھا کوئی ایک اشارہ بتائیں، کوئی بھی مجھے دعوت سے پیار ہے، یا کوئی بھی مجھے کوئی ایک اشارہ ہو جائے اکبر بھائی. فرمائش آئیے، فرمائش تو پوری کرتے نا. اچھا لیکن براہ راست دیکھیں چلیں جو ہے وہ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. رضا بھائی نے، رضا بھائی کس چیز کا اشارہ ہے؟ رضا بھائی نے جو ہے وہ اپنا یہ سنا تھا اوپر کیجئے، تھوڑا سا اوپر کیجئے، اوپر مدینہ یہ سنا تھا کہ یہ مدینہ شریف کا اشارہ ہے. اب مجھے بھی کنفرم نہیں ہے، کیا پتا کہ یہ چلیں ایک اشارہ رضا بھائی کی طرف سے آ گیا. نہیں رضا بھائی کی طرف سے آ گیا. رضا بھائی آپ نے ہمارا جو یہ نا فرمائش ہم پوری کرتے ہیں تو ساتھ میں مدنی فیس لیتے ہیں. آپ نے گزشتہ 2 سلسلوں پہلے بھی ایک فرمائش کا کہا تھا، لیکن آپ نے اپنی مدنی فیس ابھی تک نہیں دی، تو اس لیے ہم نے اپنی فرمائش بھی پوری نہیں کی. اور رضا بھائی آپ نے بغیر ان سے فیس لیے ان کی جو ہے وہ اپنا فرمائش پوری کر دی ہے. میں تو جب یہ مدنی فیس دیں گے انشاءاللہ عز و جل جب شامل کریں گے، جب تک ہم یہ دیکھتے ہیں خصوصیوں والا جو ایک مدنی گلدستہ ہے، اس وقت تک سید عابد باپو سے کچھ بات کرتے ہیں اور ان سے کوئی مدنی فیس لیں. آئندہ انشاءاللہ آپ کے مدنی چینل میں بھی حاضری ہوگی. آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی. حمل کا ہو جذبہ صدا
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اشاروں میں آپ کو کلام بھی سنا اور جو خصوصی اسلامی بھائی ہیں وہ بھی خوش ہو گئے ہوں گے. جی اکبر بھائی آپ کی جانب آ رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ میں یہ ابھی ہماری جو گفتگو ہوئی تھی میں انشاءاللہ اس پر جو ہے وہ اپنا عرض کرتا ہوں. اچھا ایک یہ ہے کہ چونکہ ہم نے گزشتہ سلسلے میں کہا تھا کہ ہمارا ایک جو گروپ تھا آپ کا مدنی چینل کا وہ تو فل ہو گیا تھا, تو ہم نے دوسرا کریٹ کر دیا ہے الحمدللہ. کچھ نام اس کے اندر جو ہے وہ شامل کر دیے ہیں. ابھی بھی میسیجز ہمیں آ رہے ہیں کال سینٹر کے ذریعے سے کہ ہمیں اس گروپ میں شامل کر دیں. تو میں نے الحمدللہ آج سلسلے سے پہلے اس کا لنک جو ہے نا کال سینٹر والوں کو جو ہے وہ سینڈ کر دیا ہے. تو کال سینٹر والے اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ جو بھی آپ کو جو ہے وہ میسیج کریں تو آپ ان کو وہ لنک جو ہے وہ کاپی کر کے وہاں پر ان کو فارورڈ کر دیں. انشاءاللہ عز و جل وہ خود بخود اس گروپ کے ساتھ پروگرام چل رہا ہے اور ناظرین دیکھ رہے ہیں, خوش ہو رہے ہیں, اور آپ کو کوئی بات کہنی ہے تو آپ پہنچا سکتے ہیں, انشاءاللہ تعالی وہ شامل ہو جائے گی. اس پروگرام میں بھی کس انداز سے بہتری ہو سکتی ہے؟ ایک تو آپ اوورآل اسکرین کی بات کر رہے ہیں یہ پروگرام, تو اس پروگرام کے حوالے سے بھی آپ اپنا فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہم بہتری لا سکتے ہیں. جی اکبر بھائی ابھی آپ نے اشارہ چلو آپ نے بھی کہا تھا, لیکن آپ پہلے مدنی فیس دیں. پھر انشاءاللہ ہفتہ وار رسالہ جو ہے یہ, اور 1000 مرتبہ درود پاک. کیا بات ہے, کیا بات ہے. ابھی ہاں تو میں نے ویسے چلے سوچتے تو ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی اشارہ یاد آ جاتا, لیکن ابھی جو مدنی منع نے ابھی ہمیں کچھ سکھایا تو اس میں جو جذبہ جہاں تذکرہ تھا جذبے میں جو ہے وہ اپنا انہوں نے یہ اس طریقے سے جذبے سے جو اظہار کیا تھا, تو یہ اشارہ ہو گیا. اب میرا کیا جذبہ ہے اکبر بھائی آپ کا, ماشاءاللہ. اب آپ بتائیں کوئی ایک اشارہ. بھائی میں ایک اشارہ بتا دیتا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ درست ہو, ٹھیک ہے. اب یہ ہے ہمارا مدنی مقصد جو ہے نا, مدنی مقصد اشارہ. جی اکبر بھائی آپ بولیں گے اور میں انشاءاللہ اشارہ کروں, ٹھیک ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگ آرام سے زیادہ پاس جا رہے ہیں, چلیں. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. جی ناظرین بہت شکریہ جو ہے آپ نے بھی فرمائش کی, اب آپ کی بھی مدنی فیس بنتی ہے, لیکن مدنی فیس جو ہے نا وہ پوری کرنے سے پہلے لی جاتی ہے. آپ نے تو فرمائش پوری کر دی ہے, ٹھیک ہے. جو ہے وہ اپنا ہم سلسلے کو مزید آگے جو ہے وہ لے کر چلتے ہیں. آپ کے میسیجز کا سلسلہ انشاءاللہ رضا بھائی کے پاس بھی جب میسیج آئیں گے. اچھا ایک میسیج ہمیں یوٹیوب پر یہ موصول ہوا, انہوں نے کہا کہ آپ نے ہماری فرمائش پوری نہیں کرنی, 1 مہینے سے زیادہ ہو گیا ہے. اب اتنا لکھا ہوا ہے وہاں نہیں کرنی, نہیں 1 مہینے سے وہ فرمائش کر رہے ہیں. تو جہاں یہ میسیج آپ نے کیا میں نے وہ پڑھا, لیکن اس کے آگے اپنی فرمائش بھی تو لکھ دیتے, مطلب وہاں فرمائش نہیں لکھی. اب مجھے کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے جو کی ہوئی ہیں اسی میں سے آپ دیکھ لیں. مسئلہ یہ ہے کہ کیسے جو ہے وہ اپنا ڈھونڈیں گے. جہاں آپ نے اتنے الفاظ لکھ دیے, 2 الفاظ یہ لکھ دیتے, تو جب ہم نے آپ کا میسیج یہ پڑھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ اپنا شامل کر لیا جاتا ہے. اچھا جی, بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کسی کے نمبر پر آپ بھیج رہے ہیں, آپ یہ مدنی چینل کا نمبر ہے, میسیجز جو ہے نا لگاتار آ رہے ہیں. جی اب اس میں سے بعض دفعہ اچھے انداز سے پڑھ لیا جاتا ہے, نگاہ میں آ جاتا ہے, لیکن ناراض نہ ہونا. ایک تو دیکھیں دروازہ کھلا کہ آپ اپنی فرمائشیں بھیجیں, ہم آپ کی فرمائشیں پوری کریں گے, اور جب ایسی ناراضگی والا ماحول بنے گا تو اس میں مزہ نہیں آئے گا. فرمائشوں کے ساتھ ہم تو اب باقاعدہ ان کا نام لکھتے ہیں, جس کی فرمائش ہوتی ہے اس کی جو نیت ہوتی ہے وہ اس پر لکھتے ہیں ترغیب کے طور پر. اب ہمیں ایک میسیج جو ہے وہ یہ آیا تھا کہ دلوں کی راحت میں عبدالحبیب بھائی نے, یہ بھی یوٹیوب پر آیا تھا, زبردست ایک انڈے والا واقعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے. ویسے وہ نفلی صدقے کے حوالے سے ہے, اور ماشاءاللہ عبدالحبیب بھائی نے تذکرہ کیا اور وہ انڈا صدقہ کیا اس حوالے اس کی, اور ہاتھوں ہاتھ جو ہے وہ اپنا ان کو کیسے بزرگوں کا اعتقاد جو ہے وہ اپنا کیسا ہوا کرتا تھا. آئیے واقعہ سنیں. زبردست. اللہ کے ایک ولی حضرت منصور بن عمار رحمت اللہ تعالی علیہ, ایک بار آپ کے گھر کے دروازے پر ایک سائل آیا, ایک فقیر آیا. اس نے کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو. آپ کے گھر میں آپ کی زوجہ سے آپ نے پوچھا کہ گھر میں کیا ہے, تو انہوں نے بتایا کہ 4 انڈے ہیں. آپ نے فرمایا کہ 4 انڈے اس غریب کو, اس سائل کو دے دو. آپ کی زوجہ نے وہ انڈے دے دیے. تھوڑی دیر ہوئی تو آپ کے گھر پر دروازے پر دستک ہوئی, ایک دوست آیا انڈوں کی ٹوکری لے کر. آپ نے کہا کہ ذرا گننا کتنے ہیں, تو زوجہ نے کہا کہ صحیح سلامت 30 انڈے ہیں. تو آپ نے کہا کہ یہ کس حساب سے آئے ہیں, ذرا غور سے سنیے گا. یعنی بزرگوں کو یہ کتنا یقین تھا کہ اگر ہم نے اللہ کی راہ میں 1 دیا ہے نا تو انشاءاللہ وہ 10 ملٹی پلائی ہو کر بھی ملنے ہیں, آخرت میں تو جو ملنا ہی ملنا ہے.
فرمایا یہ کس حساب سے آیا؟ تو پھر آپ کی زوجہ نے کہا 10 جو ہے نا انڈے اور بھی ہیں اس میں مگر وہ ٹوٹے ہوئے ہیں. جب آپ نے تھوڑی سی معلومات لی کہ جو انڈے دیے گئے تھے نا تو ناظرین اس میں بھی 3 صحیح سالم تھے، 1 انڈا ٹوٹا ہوا تھا. تو 3 صحیح انڈوں کے بدلے 30 انڈے آ گئے. ایک چونکہ ٹوٹا ہوا انڈا دیا گیا تھا تو 10 ٹوٹے ہوئے انڈے ملے. اللہ اکبر. اس واقعے سے سیکھنے کو کیا ملا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو ملٹی پلائی ہو کے ملتا ہے، زیادہ ملتا ہے، دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے. اور بزرگوں کا یہ ایسا اعتقاد تھا، ایسا یقین تھا کہ وہ اللہ کی راہ میں دل کھول کر بنداس جس کو بولتے نا بغیر کسی ہچکچاہٹ کے خرچ کرتے تھے، اوپن ہارٹڈلی، بڑی خوش دلی کے ساتھ یہ نیکی کرتے تھے. ماشاء اللہ، زبردست زبردست ہے. اس واقعے کو جنہوں نے غور سے سنا ہوگا تو ذہن بنتا ہے تو دیجئے. بعض دفعہ یہ ہے کہ جب دیکھ رہے ہوتے ہیں نا کوئی چیز، بیٹھے ہوتے ہیں مسجد میں یا کوئی بیان سن رہے ہوتے ہیں، اس وقت ذہن بن جاتا ہے. اچھا جب ذہن بن گیا نا تو وہی وقت ہے، ورنہ پھر دل بدلتا رہتا ہے. ابھی ہو سکتا ہے کہ ذہن بن رہا ہو کہ اپنی چیز کوئی پیسے وغیرہ کسی بھی انداز سے ہم رائے خدا میں خرچ کر دیں. تو اب یوں ہے کہ آپ اتنے عرصے سے مسجد میں بجلی استعمال کر رہے ہیں، پانی استعمال کر رہے ہیں، لیکن کبھی بل نہیں آتا، لیکن گھر میں جو استعمال کر رہے ہیں اس کا بل آ رہا ہے. بہت ساری ایسی جگہ ہیں، مذہبی جگہ کہ آپ جاتے ہیں لیکن وہاں پر آپ کو کچھ انٹری نہیں دینا پڑتی کہ بھائی آپ کے اتنے پیسے ہیں، لیکن آپ حاضری لگا کر آ جاتے ہیں. تو پیارے اسلامی بھائیوں، رائے خدا عز و جل میں ایک چندہ باکس بھی ہے جو گھر میں ہی رکھا ہوا ہے. وہ ہے ہی اسی لیے اگر کوئی بات سمجھ میں آتی ہے روزانہ صبح اٹھ کر ایک 10 روپے 50 روپے، یہ جیسا آپ کا ذہن بنے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہے کہ جیسے قصہ یوں تھا کہ دیا اور ہاتھوں ہاتھ اس کا رزلٹ بھی مل گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دروازے، رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو پیارے اسلام بھائیو، جمعہ کے دن جو ہے 1 نیکی 70 کے جو ہے وہ اپنا مساجد میں جانا ہی ہوتا جمعہ پڑھنے کے لیے. تو اور کتنی مصیبتیں پریشانیاں ہیں کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے. اگر آگے جو ہے وہ صدقہ پہنچ گیا تو بلا وغیرہ سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ نمٹ جائے گا اور مصیبتیں پریشانیاں نہیں آئیں گی. اچھا دیکھیں، ایک ہوتا ہے آپ دے رہے ہیں نا نفلی صدقہ، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مطلب جب دینا ہی ہے تو خوش دلی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا دیں. زبردست. ابھی پچھلے دنوں کچھ تحریر وغیرہ جو ہے وہ اپنا ملتی ہیں، کچھ پوسٹیں وغیرہ جو ہے وہ ملتی ہیں. وہ ایک نظر سے جو ہے گزری، اس میں یہ تھا کہ ایک شخص غالباً نماز میں جمعے کے وقت میں ہمارے یہاں جسے ہوتا ہے، اب یہ باقاعدہ فرضی لکھی ہے، وہ لکھی ہے تحریر یا واقع ایسا ہوا. تو ایک شخص جب چندہ باکس سامنے سے جو ہے وہ گزرا یا جھولی گزری تو وہ جیب سے نا باقاعدہ وہ آرام سے وہ جیسے 10 کا نوٹ جو ہے وہ اپنا نا اتنے سارے نوٹوں میں سے، اور وہ بھی عام طور پر ہماری حالت ایسی ہے کہ کڑک نہیں دیں گے، جو نرم اس طرح کا ہوگا نا تو وہ یہ بھی 10 کا ہی نوٹ ہے. وہ بھی 10 کا نوٹ ہے. تو اچھا اس نے جو ہے وہ وہاں ڈال دیا. اچھا اتنے میں پیچھے بیٹھا ہوا ایک شخص تھا، اس نے حضرت کو جو ہے وہ اپنا ایسے کہا اور 1000 کا نوٹ دیا. تو ہمارے یہاں عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے پیچھے والا نے دیا نا تو مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ وہاں جو ہے وہ اپنا ڈال دو. تو اس نے لیا اور لے کر جو ہے نا وہ 1000 روپے کا نوٹ کڑک کڑک وہ اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دیا اور وہ چلتے جو ہے وہ بنے. تو اتنے میں وہ حضرت نے، پیچھے والے نے کہا کہ حضرت یہ جو میں نے آپ کو 1000 کا نوٹ جو دیا تھا نا، یہ بیسیکلی جو ہے وہ میرا نہیں تھا، یہ آپ نے جب اپنے پیسے جو ہے وہ نکالے تھے تو میں آپ کو اصل میں دے رہا تھا اور آپ نے جو ہے وہ اب دے دیے. اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ آیا اس کی طرف سے نفلی صدقہ کہلائے گا نہیں کہلائے گا؟ تو بعض اوقات اس طرح سے بھی جو ہے وہ پیسے تو جو ہے وہ چلے جائیں. یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ خوش دلی، اچھا خوش دلی کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں کہ خوش دلی کیا ہے اور بے دلی کیا ہے، دل نہیں ہو رہا. خوش دلی کو تھوڑا سا ڈیفائن کریں، اگر دینا ہی ہے تو خوش دلی کیا کہیں گے اکبر بھائی؟ وہ تو انشاءاللہ عز و جل ہم کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ اپنا کریں گے. اب لیکن یوں ہے کہ دل خوش ہو کے بڑے دل سے آگے بڑھ کر، ایک تو ہوتا ہے اس کو بلا کے دیا، ٹھیک ہے، جو غریب ہے اس کی مدد کی. اچھا بعض نے کہا کہ آپ ایسے دیں، اس انداز سے دیں، ایک تو آپ نے دیا کسی غریب کی مدد کی تو پتہ چل گیا، لیکن اس انداز سے پہنچائیے کہ جب آپ اس کے سامنے جائیں تو اس کو بھی نہیں پتا ہو کہ آپ نے دیا ہو. کہنا کسی کے گھر میں اگر ضرورت ہے تو پیسے پھینک کر ہی آ جائیں اور اسے ساتھ ایک پرچی لکھ دیں کہ بھائی یہ آپ اپنے استعمال میں لے لیں. تو انداز ہونا چاہیے. جس طرح ہم چھپاتے ہیں کہ یار جس نے دیا ہے، اسی طرح جو دے رہا ہے وہ بھی نیکیاں چھپائے تاکہ آخرت میں ملے. تو اب ہمیں چونکہ فرمائشوں کی طرف فرمائشیں بھی آ رہی ہیں، باتیں بھی آپ سن رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ انس بھائی کا ایک کلام جو ہے وہ ہمیں میسج آیا تھا کہ محمد ہمارے بڑی شان والے. یہ الحمدللہ عز و جل انہوں نے پڑھا ہے غالباً ابھی کچھ دنوں پہلے ہی، اور اس کی فرمائش آئی تھی، ہم نے تیار کیا. آئیے دیکھتے ہیں.
تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے چنینوں چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکینوں مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے چنینوں چنا تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے لیے لگے دو جہاں تمہارے لیے لگن میں زبان تمہارے لیے لگن میں زبان تمہارے لیے بدن میں گجا تمہارے لیے ہمارے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی بغیر تمہارے لیے تمہاری چماری 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 دماری دماری چمک تمہاری دماری دماری جھلک تمہاری مغار زمین و فلک سمک سمک زمین و فلک سمک 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 کا نشان تمہارے لیے قدیر نجیب نصیب سبھی سبھی سے کہے کہیں بھی نہیں لگی خبری خبری ہے پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے لگاتے ہیں نعرہ یہ ایمان والے محمد ہمارے بڑی شان والے. تو آپ کلام کی بھی فرمائش کر رہے ہیں, جو آپ کی فرمائشیں ہیں کوشش کر رہے ہیں ان کو شامل کرنے کی. اچھا, فیس بک پر جو ہیں لوگ ان کی بھی فرمائشیں ہم نے لی ہیں, کمنٹس پڑھے ہیں, پھر جو یوٹیوب کے ذریعے ہیں وہ بھی ہیں. جی رضا بھائی کو دکھا دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فیس بک کے کمنٹ بھی شامل کریں. جی پھر کالز کی باری آئے گی. ہاں کالز بھی لے رہی ہیں باپو. فیس بک پر بہت سارے کمنٹس بھی ہیں کہ عبید بھائی کے یہ کلام سنات میں ملت پالاں دے لڑ لگیاں ٹیلی فون کے سلسلے میں پڑھا تھا. یہ تو ہم نے آئی تھنک اکبر حسین بھائی بہت پہلے بھی اس کو سنایا تھا. اسی طرح کلام کا نام ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بخشا تیرا, اسلام فور کڈس ایپیسوڈ نمبر 206 جن کی ابھی ہم بات کر رہے تھے. محمد اسماعیل میمن ہے, کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غلام رسول کا ٹویٹ کی اینیمیٹڈ عبد الحبیب بھائی کے ساتھ ذہنی آزمائش میں نہیں آیا تھا تو اب کب آئے گا؟ کب آئے گا؟ انشاءاللہ بڑی جلدی آ جائے گا. اور ابھی تو اور بھی بہت کچھ آ رہا ہے, نیو انداز سے آ رہا ہے, کچھ بہت کچھ نئے انداز سے آئے گا انشاءاللہ. اور ایک دھور زارہ ہیں جلیش شیخ بھائی کا کلام اے عرب کے تاجدار, یہ سنا دیجیے. اے عرب کے تاجدار سنائیں گے. جی 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 بالکل. محمد عمر بھائی ہیں, کہتے ہیں بڑا پیارا میسج ہے باپو. حج کے دن قریب ہیں, کبھی کبھی ذہنی آزمائش سیزن 11 والا تصور مدینہ بھی دکھایا کریں. اور سید عابد سے درخواست ہے کہ آپ بھی کچھ سنا دیجیے گا, اس پروگرام میں آ جائیے گا, کس مدنی چینل کے پروگراموں میں آ جائیں گے. انہوں نے درخواست کی ہے. اور بھی بہت سارے میسیجز ہیں, فی الحال میں نے ایک ساتھ ہی پڑھ دیے ہیں.
دراصل میرے کو پتہ ہے کہ تھوڑی کم ہم ساتھ پڑھ دیتے ہیں، بہت سارے میسیجز آتے ہیں. نہیں بہت شکریہ سر آپ کا، آپ ماشاءاللہ شامل ہو رہے ہیں. بابو اب کچھ آپ نے کالز کی طرف بھی جو ہے وہ کچھ کالز کی طرف چلیں گے. جی کچھ کالز ہیں. ماشاءاللہ عزوجل آپ کا مدنی شہر بہت ہی پیارا پروگرام ہے. سید عابد شاہ صاحب سے عرض ہے سلسلے میں آنے سے پہلے کیا خاکے آتے ہیں، اتنے جوش کے ساتھ آپ سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ارشاد فرما دیں. اکبر حسین بھائی سے عرض ہے پروگرام حاضر جواب کا اگر ٹائم چینج کر دیا جائے تاکہ پاکستان والے جو ناظرین ہیں وہ سلسلے کو دیکھ سکیں، یا اس کا جو ریپیٹ کا ٹائم ہے وہ چینج کر دیا جائے تاکہ آسانی سے لوگ اس پروگرام کو دیکھ سکیں. کیا فرماتے ہیں اس حوالے سے؟ سید عابد شاہ صاحب سے عرض ہے کہ بچوں کے پروگرام کرنا مشکل ہے یا بڑوں کے، یہ ارشاد فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. پہلے میں اس کا جواب دیتا ہوں. حاصل جواب کا یہ ایک سے زیادہ فیڈ بیک ہے انشاءاللہ عز و جل. ابھی چونکہ کچھ دنوں کے بعد پھر مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہو جائے گا تو ہم اپنی مجلس سے عرض کریں گے. پہلے میں نے بھی عرض کیا تھا کہ چونکہ عشاء کا وقت پیچھے بھی جائے گا تو اللہ نے چاہا تو اس کا وقت آئے گا. چونکہ وہ ہفتہ واری اجتماع جو ہے نا وہ ہمارے یہاں عشاء کے بعد مدنی چینل پر چلتا ہے تو وہ 11 سوا 11 ساڑھے 11 بجے کے قریب ختم ہوتا ہے انشاءاللہ عز و جل. اس حوالے سے یہ چونکہ فیڈ بیک ہے تو یہ ہم اپنی مجلس کو عرض کریں گے اور یہ ممکن ہوا تو انشاءاللہ اس کا وقت جو ہے وہ پیچھے لے کر آئیں گے. ماشاءاللہ. یہ آپ سے بھی سوال ہے، اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ جیسے آپ بولیں آپ پہ چھوڑا. نہیں میں نے تو آپ کو بول دیا. آپ کیا کھا کر آتے ہیں یہ تھا اور کس بچوں کے ساتھ پروگرام کرنا جی مشکل ہے یا اچھا. ایک مرتبہ پتا ہے کیا ہوا اکبر بھائی، میں آپ کو امیر السنت بات اللہ اللہ ایک پروگرام تھا بزرگوں کے ساتھ، پہلا پروگرام تھا نا. تو اچھا یہ ایک پرومو میں لائن لگی تھی کہ آپ چھوٹے چھوٹے بچے تھے دارالمدینہ کے نا، دارالمدینہ میں ہی جا کر پروگرام ہوا تھا. او ہو وہ پروگرام. اب آپ اگر آپ کے گھر میں بچے ہیں اور ان کی عمر ہے 3 سال 4 سال 5 سال تو آپ کو اندازہ ہے کہ آپ وہ سوئیں گے تو آپ سوئیں گے، اگر وہ اٹھ گئے تو پورا گھر اٹھ گیا. ایسا ماحول بھی بن جاتا ہے. اب وہ تقریباً جو تھے وہ ریکارڈنگ کرنی تھی ان کے ساتھ تقریباً 40 یا 50 بچے اور میں اکیلا، یعنی کہ اسکرین پر تو مجھے میرے ساتھی تھے. اور پھر جو ایک ماحول بنتا تھا ایک مرتبہ پتہ یوں ہوا کہ ہم نے فرشی نشست تھی، زمین پہ بیٹھ کے کرتے تھے، ہمیں کرسی پہ بیٹھ کے کر لیتے ہیں پروگرام نا، تو اس وقت زمین پر پروگرام ہوتے تھے. اچھا جب ہم نے دارالمدینہ کے جو ان کی ٹیبل وغیرہ تھی، جو کرسیاں وغیرہ تھیں، اس پر بیٹھے چیئرز پر، تو ہم انہوں نے ہلانا شروع کری. اب ایسے کر کے زور زور سے ہلاتے بچوں نے. اچھا ایک کو یہاں سے منع کریں، وہ کچھ دیر کا 1 منٹ کا وقفہ ہے پھر وہاں سے شروع ہو جائے. تو میں جو ریکارڈنگ کا وقت تھا 1 گھنٹہ وہ آرام سے 3 گھنٹے میں ہوئی. پھر اس کے بعد جو ہے نا 1 کے 2 نظر آ رہے ہوتے تھے. بعض اوقات ایسا ماحول بن جاتا ہے. یہ بھی عرض کروں گا مدنی چینل کے ناظرین کو، آپ نے بڑوں کا کے ساتھ پروگرام کا تو تذکرہ کیا، باپو کی اسپیشلٹی جو ہے نا ایک یہ بھی ہے بوڑھوں کے ساتھ جو ہاں جس طرح ہمارے یہاں بچوں کے ساتھ یہ سلسلے کرتے ہیں تو بوڑھوں کے ساتھ بھی جب ہمیں کچھ سلسلہ پروگرام عید کے دنوں میں کرنا ہوتا ہے تو تب بھی سید عابد شاہ صاحب کا نام جو ہے وہ آتا ہے. اور دوسرا اگر اس کی شرعی اجازت ملتی نا کہ جو ریکارڈنگ یہ بچوں کے ساتھ آؤٹ ڈور یا اس طرح کرتے ہیں اور اگر اس کی میکنگ بنانے کو ہمیں مل جاتا ہے کہ بیہائنڈ دا سین کیا ہوتا ہے اور اس کو دکھایا جا سکتا تو واقعی مطلب جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے. تصور مدینہ تھا، اس کی تیاری تھی. اب بچے تو بچے ہوتے ہیں نا، کس انداز سے وہ لے کے چلیں گے، لیکن بہرحال اب کوشش ہوگی تو ایک اچھے انداز سے آگے جانے پڑے گا. جی اکبر بھائی آپ کون سے کمنٹ شامل کر رہے ہیں یہ بھی بتاتے رہیے. کمنٹس تو جو ہے وہ اپنا شامل ہو ہی رہے ہیں. اب ہم ایک مدنی گلدستہ ہے دیمک کے حوالے سے. دیمک یہ ہمارے جو بغداد بھائی ہیں، یہ ان کی آواز میں انہوں نے اپنے پروگرام میں دکھایا تھا. کافی دنوں سے جو ہے نا وہ اپنا یوں سمجھو یہ پینڈنگ ہے، بلکہ ابھی شاید ایک میسیج تو یہ بھی آیا تھا، ہم نے پچھلے دنوں جھلکیوں میں شامل کر لیا تھا تو یہ میسیج آیا کہ آپ نہیں چلانا، کم از کم یہ بتا دیں کہ بھائی یہ اس کا ایپیسوڈ نمبر کیا ہے. تو میں نے سوچا نہیں یار یہ چلایا جائے. ہمارے اسلام بھائی نے یہ ہوتا ہے کہ جس کا اس سے واسطہ پڑا ہوا ہے نا، ہو سکتا ہے گھر میں یا آفس میں کہیں دیمک لگی ہوئی تو بولے اس کا علاج تو پتہ چلے. علاج بھی اس کے اندر بہت زبردست جو ہے وہ اپنا وضاحت ہے. تو اگر آپ کا واسطہ نہیں پڑا تو آپ پھر بھی یہ گلدستہ دیکھیں، ہو سکتا ہے پڑ جائے یا کوئی آپ سے پوچھ لے کہ اس کا علاج کیا ہے. یہ تو ایسی چیز ہے تقریباً واسطہ جو ہے وہ اپنا لوگوں کا پڑتا ہی ہے. آئیے دیکھتے ہیں.
दीमक एक ऐसा कीड़ा है जिसे रोशनी से नफरत होती है। दीमक को इंग्लिश में टर्माइट कहते हैं। ये कीड़ा चूंटियों से कई बातों में मिलता है। ये कीड़ा भी बरादरी के साथ कॉलोनी की शक्ल में रहता है। इनकी कॉलोनीज जमीन के अंदर तकरीबन 9 फीट गहराई में होती हैं। ये अपनी कॉलोनी से तकरीबन 200 गज तक जमीन के अंदर रास्ता बनाकर खुराक तक पहुंच सकते हैं। इनमें भी कुछ नर और एक या एक से ज्यादा रानियां होती हैं। बाकी ज्यादातर कारकुन होते हैं जो काम करते हैं, और ज्यादातर कारकुन मादा होती हैं क्योंकि ये सबसे छोटी और फुर्तीली होती हैं, और रानियां सबसे बड़ी। कारकुन दीमकों के पर नहीं होते। परों वाली नर या परदार रानियां सिर्फ बरसात के मौसम में घरों से बाहर आती हैं और हवा में उड़ती नजर आती हैं। बाज के पर खुद ब खुद गिर पड़ते हैं। परिंदे इनको पकड़ पकड़ कर खाते हैं। जो रानी मरने से बच जाए वो फिर से नई बस्ती बनाती हैं। बरसात में कारकुन दीमकें घरों से बाहर निकलती हैं मगर बहुत कम दिखाई देती हैं। अगर इन्हें कभी खुराक जमा करने के लिए बिल से बाहर आना पड़े तो वो पौधों और रेशों को चबाकर और फिर इन्हें मिट्टी में मिलाकर छोटी छोटी सुरंगें बना लेती हैं ताकि अंदर ही अंदर वो अपना काम सरअंजाम दे सकें, क्योंकि इनको रोशनी से सख्त नफरत है। दीमक की खुराक जिंदा और मुर्दा नबातात के रेशे हैं। सूखी लकड़ी इनकी पसंदीदा खुराक है। यही वजह है कि घरों के सामान और किताबों को ये बुरी तरह खराब कर देती है। सब कुछ चट कर जाती है। दरख्तों को भी सख्त नुकसान पहुंचाती है। गन्ने के नन्हे पौधों और गेहूं पर टूट पड़ती है। आम का दरख्त भी इसको बहुत पसंद है। ये अजीब बात है कि जब तक ये कीड़े बहुत नुकसान न कर लें इनका पता नहीं चलता। पहले जमीन के नीचे बिल बनाते हैं, फिर वहां से सुरंगें खोद कर हमला करते हैं। जब इनकी बनाई हुई छत्तेदार सुरंग नजर आ जाए तो उस वक्त इनका पता चलता है। दीमक कई किस्म की होती हैं, लेकिन इनमें सबसे आम दीमक वो है जो लकड़ी से बनी चीजों में होती है। ये दीमक घर से बाहर अपना डेरा जमाती है, लेकिन फिर जमीन के अंदर छोटी छोटी सुरंगें बनाकर घरों में दाखिल हो जाती हैं। दीमक के घर में दाखिल होने की कुछ निशानियां होती हैं। दीवारों पर मिट्टी की बारीक नालियां या झारियां घर में दीमक की निशानदही करती हैं। दरवाजे या खिड़कियों का रंग फूला हुआ या चटका हुआ नजर आए तो इसका मतलब है कि दीमक लकड़ी को अंदर से खाते हुए रंग की सतह तक पहुंच गई है। जब ठोस लकड़ी बजाने से खोखली आवाज निकले तो इसका मतलब है कि लकड़ी को दीमक ने अंदर से खाया हुआ है। दीमक का कोई मौसम नहीं होता और ये साल के किसी भी हिस्से में हमला आवर हो सकती है। दीमक के आसार घर में नजर आए तो फौरी तौर पर दवाओं और फ्यूमिगेशन का इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन अगर आप इन दवाओं से एलर्जिक हैं तो यहाँ हम आपको दीमक से निजात के लिए चंद कारआमद टोटके बता रहे हैं जो आसान भी हैं और सस्ते भी। उम्मीद है आप इनसे फायदा उठाएंगे और दीमक से निजात पाने में कामयाब हो जाएंगे। पहला ये कि दीमक लगी चीज को धूप में रख दें। सूरज की रोशनी दीमक को बहुत ज्यादा मुतासिर करती है। अगर किसी फर्नीचर में दीमक लग गई तो उसे धूप में रख दें। अल्ट्रा वायलेट रेजेस दीमक को फर्नीचर से निकालने पर मजबूर कर देंगी। दीमक लगा हुआ फर्नीचर ऐसी जगह रखें जहां बराह रास्त यानी डायरेक्ट धूप पड़ती हो। दूसरा ये कि किसी गत्ते के डब्बे को गीला करके उन जगहों पर रखें जहां दीमक मौजूद हो, क्योंकि गत्ते में सेल्यूलोज होता है जो दीमक खाती है। गीले गत्ते की बू दीमक को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगी। ऐसी जिन जगहों पर दीमक मौजूद हो वहां नारंगी का तेल कुछ दिनों तक रोजाना लगाएं, मुतासरा हिस्सों में छोटे सुराख करके। ये सिरिंज के जरिए भी खोखली जगह में तेल डाल सकते हैं जब तक दीमक का खात्मा ना हो जाए। इस तरह तेल डालते रहें। यूं ही नीम का तेल दीमक का खात्मा कर देता है अगर डायरेक्ट दीमक पर लगे। जबरदस्त जबरदस्त, बहुत प्यारी मतलब जो है वो मालूमात भी है और साथ में उसको जो है वो अपना दूर करने के तरीके भी बयान किए। जब सिलसिले का वक्त आगे की तरफ जो है वो बढ़ रहा है। आइए जी अकबर हुसैन भाई, अब क्या बता रहे हैं? चल रहे हसन भाई का जो किड्स चैनल के जो है नातखा है, उनका एक कलाम है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। जी आइए। खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल
آنے کو بڑا زور لگایا مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو مصطفیٰ نے سنبھال جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات لگی یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات لگی خاک مجھ میں کمال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے مجھ کو اچھوں میں ڈال رکھا ہے ڈال رکھا ہے ماشاءاللہ آپ کی فرمائشیں پوری کی جا رہی ہیں کمنٹس بھی آپ کے شامل کر رہے ہیں رضا بھائی چاہیں تو جو ہے وہ اپنا آپ ہاں شامل ہو جایا کریں سر یہ آپ کا اپنا ہی سلسلہ ہے جی جی بالکل بالکل ہمارا ہی سلسلہ ہے محبوب بھائی ہیں جڑا والا سے کہتے ہیں جی اکبر حسین بھائی کو ہم نے پہلے انس بھائی کے متعلق فرمائش کی تھی لیکن اکبر حسین بھائی نے ہماری وہ فرمائش پوری نہیں کی اچھا اور اب ہم نے گزشتہ 3 سلسلوں سے فرمائش کی تھی کہ ہم کو نگران شورا کا مدنی گلدستہ ہوم سویٹ ہوم یہ دکھا دیں لیکن وہ بھی پوری نہیں ہوئی اچھا یہ دیکھیں رضا ہے تو صرف آ رہی ہے اس طرح کے میسج جو ہے وہ اپنا پڑھیں گے آپ ہاں تو اصل میں آپ صحیح کہہ رہے ہیں اور میں نے اپنے اسلامی بھائی کو بھی عرض کر دی تھی وہ ہوم سویٹ ہوم والے مدنی گلدستے کا اتفاق سے آج شامل کرنا تھا لیکن چونکہ نگران شورا کا ایک اور مدنی گلدستہ جو ہے وہ ہمارے سلسلے میں شامل مطلب ہے تو اس وجہ سے ہم نے سوچا کہ اس کو آئندہ سلسلے میں جو ہے وہ شامل کر دیا جائے وہ ہمیں میسیج آیا تھا اور باقاعدہ یوٹیوب پر انہوں نے بتایا تھا کہ مجلس اصلاح اعمال کے درمیان نگران شورا نے یہ بیان کیا تھا اور وہ کیا بیان کیا تھا آئیے دیکھتے ہیں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں ایک دیہاتی شخص گاؤں میں دیہات میں رہنے والا شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے بھلائی کی تعلیم دیجیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا یہ ہاتھ پکڑنا بھی بڑی حکمت اور بڑی کمال کی بات ہوتی ہے آپ کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں نا اتنا آپ کی طرف متوجہ پورا متوجہ ہو جاتا ہے نا ارشاد فرمائے معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں اب بتائیے جب رسول پاک نے یہ جملہ ارشاد فرمائے ہوں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی گویا کہ ان کو شاید ایک کیفیت ان کو تو ایک ہی ہوگا بس سب کچھ بھول کر ایک ہی جملے پہ کھو گئے ہوں گے اے معاذ خدا کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں پھر فرمایا جب تو نماز پڑھ تو یہ دعا کیا کر یہ حدیث پاک کا خلاصہ ہے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یہ نصیحت کی مصطفیٰ کریم نے مگر اس سے پہلے ایک ایسا کلام کیا کہ وہ یہ نصیحت کیسے بھولیں گے اور فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ آپ نے کہا کہ تم یہ کہو یہ 4 کلمات اس سے عطا فرمائے کہ یہ کہو وہ جو گاؤں سے آئے تھے دیہات سے
انہوں نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے ان کلمات کو گن کر محفوظ کر لیا اور چل دیے، اور پھر کچھ سوچ کر واپس آئے. اور دیکھیے تھے گاؤں سے آئے تھے، کچھ سوچ کر واپس آئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکراتے فرمایا غریب آدمی کچھ سوچ رہا ہے. کہنے لگا اللہ کے حبیب سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ سب تو اللہ کی شان کے کلمات ہیں، اس میں میرے لیے کیا ہے؟ کیا کہا؟ اس میں میرے لیے کیا؟ گاؤں کہتے اللہ اللہ اللہ. آپ نے فرمایا جب تم نے کہا سبحان اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سچ کہا. جب تم نے کہا الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سچ کہا. جب تو نے کہا لا الہ الا اللہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سچ کہا. جب تم نے کہا اللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو نے سچ کہا. پھر جب تم نے کہا اللہ مجھے معاف فرما دے تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں معاف کیا. پھر جب تم نے کہا اللہ مجھ پر رحم فرما تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم پر رحم کر دیا. پھر جب تم نے کہا اللہ مجھے رزق عطا فرما تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تمہیں رزق عطا فرمایا. اب عربی نے یہ ساتوں باتیں اپنی انگلیوں پر گن کے محفوظ کر لیا، خوشی خوشی وہاں سے چل دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، کیا عمران شورا کا ایک اپنا انداز ہے، اگر کوئی قصہ سن لینا توجہ کے ساتھ تو ذہن میں بیٹھ جاتا ہے. ہوتا یہ ہے بعض اوقات کہ ایک ہی واقعہ ہوتا ہے، بعض مبلغ اس کو ایک نارمل انداز میں بیان کر دیتے ہیں اور ایک منجھا ہوا مبلغ نا واقعہ وہی ہے لیکن اس کو ایسے مطلب پس منظر میں بیان کرتا ہے کہ مطلب لوگ واقعی مطلب ایسا لگتا ہے کہ یار یہ پہلے نہیں سنا، نئی چیز جو ہے وہ اپنا اتراؤ چڑھاؤ کے ساتھ اس نے عرض کی، کیا بات، پھر ارشاد فرمایا. کیا بات، اس طرح ماشاءاللہ عز و جل. اب ہم اچھا جب ہم بات کر رہے تھے نا تو ایک سرسراہٹ سی آ رہی تھی، جی شور سے آیا تھا، تو مطلب ناظرین رضا بھائی کہاں سے آواز آئے؟ یہ رضا بھائی کا اشارہ تھا کہ میں بھی پروگرام میں ہوں. نہیں رضا بھائی ہیں اور یہ نیٹ کے تھرو ہیں تو آپ کو بتائیں نیٹ کے ذریعے سے شامل ہوں تو کچھ نہ کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہتی ہی ہیں. سر کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ نواز اتاری بھائی ہیں، کہتے ہیں مجھے محفل مدینہ دکھا دیجیے، اس ہفتہ کا جو رسالہ ہے وہ پڑھنے کی نیت ہے. محفل مدینہ انشاءاللہ عز و جل کل براہ راست ہو رہی ہے نا؟ جی وہ تو ہو رہی ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں وہ اگر ہمارے سلسلے میں دکھانے کا کہہ رہے ہیں. اب یہ دیکھو نا، یہ نہیں کہ فلانات محفل مدینہ دکھا دو. بھائی محفل مدینہ وہ پتہ نہیں اگر کتنے گھنٹے کی ہے تو آپ کوئی کلام کی فرمائش جو ہے وہ کر سکتے ہیں. بہرحال وہ آپ کریں نہ کریں، ابھی فی الحال ہم جو شامل کر رہے ہیں ایک مدنی منا ہے، اس نے ایک کلام پڑھا تھا کیا کروں کہ یاد آتی ہیں سنہری ڈالیاں. کیا کلام جو ہے وہ اپنا پڑھا ہے، آئیے وہ سنتے ہیں. کیا کروں کہ یاد آتی سنہری ڈالیاں، کیا کروں کہ یاد آتی سنہری ڈالیاں، کیا کروں کہ دل میں ایک
ماشاءاللہ جی. انداز دیکھیں, ایک چھوٹا سا بچہ ہے, اس انداز سے نعت شریف پڑھ رہا ہے. اچھا بچے بعض ہوتا ہے نا کہ ہم یہ بنیں گے, ہم یہ بنیں گے, تو آپ جو بچے کو بنانا چاہتے ہیں اس ماحول میں لے کر جائیے. اور پھر بچے اگر یہ نعت سنیں گے, اب دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, ایک چھوٹا سا بچہ نعت پڑھ رہا ہے اور جو قریب میں جو بچے بیٹھے ہیں وہ بھی کس انداز سے سن رہے ہیں, اور یہ کلام بھی ایسا ہے کہ یہ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, وہ نور والا آیا ہے حسبی ربی جل اللہ, اس کے ان کے کلام جو ہے وہ زیادہ سنتے ہیں اور پڑھتے بھی ہیں. لیکن جب جو تھوڑی سی عمر بڑی ہوتی ہے تو اس طرف بھی آتے ہیں کہ سوز والے کلام, مدینے سے محبت والے کلام, اور پھر بڑھ جاتے ہیں. پھر شروع سے ہی آپ ان بچوں کو اسی انداز میں رکھیں. اس لیے تو ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے کڈس مدنی چینل, اور فرمائش کر سکتے ہیں آپ کے مدنی چینل میں. اور آپ نے بڑوں کا تذکرہ کیا, جب چھوٹا ہی جو پڑھتا ہے نعتیں تو پھر وہ بڑا ہو کر, تو اب چونکہ بڑوں کا بھی تذکرہ ہے تو ابھی ہم ایک کلام جو ہے وہ خلیل بھائی نے پڑھا تھا, اور غالباً کھلے آنکھ صلی اللہ علیہ میں اس کی فرمائش آئی تھی, تمہارا نام مصیبت میں جب لیا ہو. میں ہاں اتنا بولا کروں گا, آپ نے آگے سے جو ہے وہ ایڈ کرنا ہے. آئیے دیکھتے ہیں. مصیبت میں جب لیا ہوگا ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا ہوگا, ہمارا بگڑا ہوا کام بن گیا گناہگار پہ جب لطف آپ کا ہوگا, کیا بغیر کیا کیا ہوگا, خدا لطف ہوا ہوگا, دستگیر ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبردست. اب چونکہ بڑوں کا جو ہے وہ اپنا چلا ہے تو اب جلدی سے کچھ ہے وہ اپنا 4:15 ہمارا سلسلہ, مدنی فیس بھی آپ لوگ دیتے رہیے. ختم رسول مکی مدنی, مکی مدنی, یہ غالباً کیا پڑھا ہوا ہے, سپتر بھائی ہیں غالباً کیونکہ یہ ایک دو جو ہے نا وہ آپس میں شکل ملتی ہے تو بعضوں کا نام جو ہے وہ اپنا ہو جاتا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ غالباً یہ سپتر بھائی ہیں. آپ انشاءاللہ رہنمائی کر دیں گے جب یہ ختم ہوگا. آئیے چلیں جی دیکھتے ہیں جی کون ہے. ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے ختم رسل, اے ختم رسل مکی مدنی, اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں,
حسن میں تو ایسا کوئی نہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے ہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، پر حسن میں تم سا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، میرے سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، واللہ کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ، مدنی چینل دیکھتے رہیے، آپ کا مدنی چینل دیکھتے رہیے، جھومتے رہیے۔ کیا بات ہے۔ اب چونکہ جو ہے وہ اپنا ایک کلام کی فرمائش جو ہے وہ اپنا کی گئی تھی، اور وہ غالباً پچھلے ہفتے تھا، وہ کمال حسن حضور ہیں، نعت خواں عدنان شیخ اتاری بھائی نے، اور یہ غالباً جب اعلیٰ حضرت کے عرس کے جب 100 سال مکمل ہوئے تھے نا، تو یہ کھلے آنکھ میں پڑھا گیا تھا، تو وہی سیٹ استعمال جو ہے وہ اپنا ہو رہا تھا، اور حضرت کو دکھایا ہے۔ تو حضرت کچھ کہنا چاہ رہے ہیں یا جو ہے نا وہ کہتا ہوں میں آن سائٹ بھی کہا ہے آپ کو کہ اکبر حسین بھائی کی گاڑی کا جو ہے نا جناب وہ 5واں گیٹ لگ گیا ہے، فرمائشیں بہت ہیں، وقت بہت کم ہے، کمنٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو اب آپ نے کہہ ہی دیا ہے تو کچھ کمنٹ بھی پڑھ لیتے ہیں۔ رضوان ملک بھائی یہ کہتے ہیں انس بھائی کا کلام لم یا کی مزید و کافی، بچوں کی شام ایپیسوڈ نمبر 354 میں پڑھا، 5000 بار درود پاک پڑھنے کی نیت ہے، اور جو ہے وہ ریکویسٹ ہیں یہ کلام سنا دیں، سفر ہمارا بھی ہو سرکار مدینے کا، جناب حاجی شاہد کی آواز میں زرین و زما، یہ اسٹوڈیو کلام ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور ریکویسٹ ہے کہ بچوں کی شام پروگرام کی سیگمنٹ ریڈی اسٹڈی 2 میں نعت خواں برادرز کا بھی مقابلہ ہونا چاہیے، جس میں جو نعت خواں ہیں کس مدنی چینل کے وہ بھی ہوں، اور اس طرح کی بہت ساری فرمائشیں ہیں۔ محفل مدینہ کا جو کلام تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس میں امیر اہل سنت خود شامل تھے، وہ والا کلام جو ہے بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، یہ والا کلام سنانے کا کہہ رہے ہیں۔ اوکے، اسی طرح اور بھی بہت سارے ہیں۔ اوکے سر، اوکے، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ابھی ہم چلتے ہیں عدنان شیخ بھائی کے کلام کی طرف۔ سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، صلو علیہ وآلہ۔ میں کو زبان نہیں، وہ سخر ہے جس میں سخر نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔
ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، آپ کی فرمائشیں پوری کی جا رہی ہیں اور جلد از جلد پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آخری فرمائش جو ہے وہ آخری فرمائش اس ایپیسوڈ کی آخری فرمائش، جی 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 وہ اپنا اس ایپیسوڈ اس سلسلے کی آخری فرمائش، اور وہ کلام ہے ان کا منگتا۔ جواب آپ کا صحیح ہے، اور یہ عبید بھائی جو ہیں ہمارے کڈس مدنی چینل کے، انہوں نے کلام پڑھا ہے انشاءاللہ عز و جل۔ اس کلام کے بعد ہم پھر قرآن اندازی کریں گے اور آج کا جو سوال ہے وہ آپ سے جو ہے وہ پوچھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سلسلہ کا ٹائم جو ہے وہ اپنا پورا ہو گیا ہے، اب قرآن اندازی جو ہے وہ اپنا دکھا دیں انشاءاللہ۔ سید عابد شاہ صاحب جو ہیں وہ جو نام ہیں، اور ناظرین ابھی بھی جو ہے وہ اپنا میسج کر رہے ہیں کہ فلاں جو ہے شروع ہو گئے ہیں، نارووال کا جو ہے وہ اپنا نام شامل نہیں ہوتا، نام آ رہے ہیں تو مدینہ روک دیجئے، ام احمد ہے، بہرحال جو ہے وہ نہیں شامل ہوا میسج جو آیا تھا نارووال کا۔ اور اب ہم یہ کریں گے کہ آئندہ یہ قرآن اندازی کے جو نام ہیں وہ کچھ دکھانے کے بعد جو اس میں شامل ہوگا نا، تو وہ اسکرین پر ہم انشاءاللہ دکھا بھی دیں گے کہ نام جو ہے وہ شامل ہوتا ہے، لیکن وہی قسمت والی جو ہے بات ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل، مدنی چینل سنتوں کی لائے گا گھر گھر بہار۔